آج ہم اس وقت کی بات کریں گے جب اس کرۂ ارض پر ڈائنوسارز رہا کرتے تھے۔ آج سے تقریباً 24 کروڑ سے 6 کروڑ سال پہلے دیو قامت حیوان زمین پر دندناتے پھرتے تھے، گھاس کے میدانوں کے علاوہ فضاؤں میں پر تولتے تھے۔ میمیلیا جانور یعنی کہ میملز اس وقت بہت ہی چھوٹے ہوا کرتے تھے۔ یہ ہاتھی، گینڈے، گھوڑے، بڑے بڑے جانوروں کا نام و نشان بھی نہیں ہوا کرتا تھا۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ ڈائنوسارز خوراک کا بہت بڑا حصہ کھا جاتے تھے، لیکن وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ وقت نے ایسی انگڑائی لی کہ ڈائنوسارز دنیا ہی سے ناپید ہو گئے۔ آخر ایسا کیوں ہوا اور کیسے ہوا؟ یہ دراز قامت، بے پناہ قوت والے جانور صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ یہ وہ سوال ہے جس نے لمبے عرصے سے سائنسدانوں کو پریشان کر رکھا ہے۔ اس لیے آپ کو کچھ ایسی ہی وجوہات کے بارے میں بتاؤں گا جس کو ڈائنوسارز کے خاتمے کی وجہ سمجھا جاتا ہے۔ خاتمے کی وجوہات سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ڈائنوسارز کس دور میں رہا کرتے تھے، یعنی کہ حکومت کیا کرتے تھے۔ سائنسدانوں کے مطابق ڈائنوسارز میسوزوئک ایرا میں رہا کرتے تھے۔ اس لمبے ٹائم فریم کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلا دور ٹرائیسک پیریڈ، سیکنڈ جوریسک پیریڈ اینڈ تھرڈ کریٹیشیس پیریڈ کہلاتا ہے۔ ٹرائیسک پیریڈ آج سے 25 کروڑ سے 20 کروڑ سال پہلے کا وقت تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس دور میں پوری دنیا میں صرف ایک ہی بڑے اعظم تھا، آج جسے پینجیا کا نام دیا جاتا ہے۔ پوری زمین میں ایک ہی کانٹیننٹ ہوا کرتا تھا اور درمیان میں خشکی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا۔ اس دور میں آب و ہوا یعنی کلائمیٹ شدید گرم اور خشک ہوا کرتی تھی۔ 90 فٹ لمبے اور 50 فٹ سے زیادہ اونچے حیوان اسی دنیا میں دندناتے پھرتے تھے۔ اور پھر ہوا یوں کہ زمین میں موجود ٹیکٹونک پلیٹس نے حرکت کرنا شروع کر دی، نتیجتاً بڑے بڑے زلزلے آئے، آتش فشاں پھٹنے لگے۔ ان زلزلوں اور آتش فشاؤں کی وجہ سے پینجیا آہستہ آہستہ تقسیم در تقسیم ہوتا گیا۔ اس تقسیم سے نارتھ اٹلانٹک اوشن یعنی بحر اقیانوس دنیا کے نقشے پر مارز وجود میں آیا۔ ان بڑے پیمانے پر آنے والے زلزلوں اور آتش فشاؤں کے پھٹنے کی وجہ سے نسلیں ختم ہونے لگیں، مگر خوش قسمتی سے یہ ڈائنوسار زندہ رہے، بلکہ ان کی ایوولوشن یعنی اقسام میں اضافہ ہوا اور نئی نسلیں پیدا ہوئیں۔ یہ آج سے تقریباً 20 کروڑ سے 14 کروڑ سال پہلے جوریسک پیریڈ تھا۔ یہاں سے پہلا پیریڈ ختم ہوا اور دوسرا پیریڈ یعنی کہ ٹرائیسک پیریڈ شروع ہو چکا تھا۔ اس دور میں زمین کا درجہ حرارت کم تو تھا، لیکن آج کی نسبت یہ بہت ہی زیادہ تھا۔ فضا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کی مقدار بہت زیادہ ہوا کرتی تھی۔ پھر ہوا یوں کہ تیسرا پیریڈ سٹارٹ ہوا یعنی کہ کریٹیشیس پیریڈ، یعنی آج سے تقریباً 14 کروڑ سے 6 کروڑ سال پہلے کا دور۔ اس دور میں کئی نئے بڑے اعظم نمودار ہوئے، یعنی پینجیا تقسیم در تقسیم ہوتا رہا اور کئی نئے خشکی کے ٹکڑے وجود میں آئے۔ ڈائنوسارز ان نئے بڑے اعظم یا خشکی کے ٹکڑوں پر چلتے ٹہلتے رہتے تھے۔ اس دور میں حیران کن بات سانپوں کی نئی نسلوں کا ایوالو ہونا بھی ہے، کیونکہ آج سے 14 کروڑ سال پیچھے کہیں بھی سانپ نظر نہیں آتے تھے۔ اس کے علاوہ پھولدار پودے بھی اسی دور کی مرہون منت ہیں، اور مکھیوں کی پیدائش بھی اسی دور کا حصہ ہے، اور پودوں میں پولینیشن کا کردار بھی مکھیوں نے بخوبی سر انجام دیا، اور ان کی انواع میں بھی بتدریج اضافہ ہوتا گیا۔ آج کا انسان اس کے لاکھوں سال بعد دنیا میں آیا تھا، یعنی ڈائنوسارز کے خاتمے کے لاکھوں سال بعد ماڈرن انسان کی پیدائش ہوئی تھی، اور مکھیوں کی پیدائش بھی اسی دور کا حصہ ہے، اور پودوں میں پولینیشن کا کردار بھی مکھیوں نے بخوبی سر انجام دیا، اور ان کی انواع میں بھی بتدریج اضافہ ہوتا گیا۔ آج کا انسان اس کے لاکھوں سال بعد دنیا میں آیا تھا، یعنی ڈائنوسارز کے خاتمے کے لاکھوں سال بعد ماڈرن انسان کی پیدائش ہوئی تھی۔ ڈائنوسارز کے خاتمے کے بعد انسان کے انوالو ہونے تک تقریباً 6.5 کروڑ سال گزر چکے تھے۔ کریٹیشیس پیریڈ ہی وہ دور تھا جس میں 3/4 پودوں اور جانوروں کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ ختم ہونے والے جانوروں میں ڈائنوسارز سر فہرست تھے۔ اس بہت بڑی تباہی کو کیٹی ایکسٹنکشن بھی کہا جاتا ہے۔ امریکہ کے نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر الوریز اور ان کے بیٹے والٹر نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اس میس ایکسٹنکشن پر تحقیق کی۔ 1974 میں انہوں نے کے ٹی باؤنڈری سے کچھ نمونے اکٹھے کیے اور لیبارٹری میں اسے ٹیسٹ کیا۔
اس دوران انہوں نے ایک حیرت انگیز چیز نوٹ کی، وہ چیز تھی ریڈیم۔ ریڈیم کی تعداد 600 گنا زیادہ تھی۔ یہ ایک دھات ہے جو زمین پر تو بہت نایاب ہے لیکن خلا میں وافر مقدار میں پائی جاتی ہے۔ 1984 میں یعنی کہ 1984 میں انہوں نے ایک تھیوری پیش کی جسے الوریز تھیوری کہا جاتا ہے۔ اس تھیوری میں انہوں نے کہا ہے کہ مٹی کی بہت زیادہ مقدار اس بات کی دلیل ہے کہ ایک بہت بڑا اسٹیرائڈ تیزی سے چلتا ہوا زمین سے ٹکرا گیا جس نے پوری دنیا سمیت زمین کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس حادثے نے ڈائنوسارز کو تباہ کر کے رکھ دیا، اور یہ اسٹیرائڈ اربوں چھوٹے اور بڑے پتھر ہوتے ہیں جو نظام شمسی کے قیام کے وقت آپس میں مل کر کوئی بڑا سیارہ نہیں بنا سکے تھے۔ یہ مریخ اور جیوپیٹر کے درمیان پتھروں کا گھومتا ہوا ایک دائرہ ہوتا ہے جسے اسٹیرائڈ بیلٹ کہتے ہیں۔ اس اسٹیرائڈ بیلٹ جیوپیٹر کی کشش سے محفوظ نہیں ہے، یہ دائرے سے کھسک جاتے ہیں اور سورج کی طرف گرنے لگتے ہیں۔ ان کے درمیان جو سیارہ یا چاند آ جائے اس سے یہ ٹکرا جاتے ہیں، جن سے یہ ٹکراتے ہیں ان میں سے ایک ہماری زمین بھی ہے۔ کروڑوں سال پہلے جب 10 میٹر لمبا ایک ایسا ہی اسٹیرائڈ زمین سے ٹکرایا تھا، اس وقت ہماری یہ زمین زندگی سے بھر چکی تھی۔ جس جگہ یہ ٹکرایا ہر طرف 10 کلومیٹر زندہ چیزیں مر گئیں۔ اس دھماکے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ تمام نیوکلیئر ویپن کو استعمال کیا جائے پھر بھی اسٹیرائڈ کی شدت یعنی انرجی 1000 گنا زیادہ تھی۔ پھر اس دھماکے سے جو گرد و طوفان اٹھا اس نے آسمان پکڑ لیا اور زمین پر ایک لمبی رات چھا گئی۔ تاریخ میں اس دور کو تاریخ میں نیوکلیئر ونٹر سے جانا جاتا ہے۔ اس سے 75% جانداروں کی نسلیں ختم ہو گئیں، خاص طور پر وہ جاندار جو سائز میں بڑے تھے، کسی غار میں چھپ کر لمبی سرد رات نہیں گزار سکتے تھے۔ انہیں خوراک بھی بہت زیادہ چاہیے تھی، وہ سب ختم ہو چکا تھا۔ ڈائنوسارز بھی ایکسٹنکٹ ہو چکے تھے۔ لیکن سائنسدانوں کی ایک تھیوری یہ بھی تھی کہ ڈائنوسارز کی جسامت تو کافی بڑی ہے لیکن ان کے سر اور دماغ چھوٹے ہیں۔ اب سر چھوٹے تھے تو ظاہر ہے دماغ بھی چھوٹا ہوگا۔ چھوٹے دماغ کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی اور یہ نسلیں دنیا سے مٹ گئیں۔ کچھ ریسرچرز کا یہ بھی کہنا ہے کہ بڑے پیمانے پر یہ جو تبدیلیاں ہوئیں جغرافیائی، ان کا خیال تھا کہ ہو سکتا ہے جغرافیائی تبدیلی کی وجہ سے پانی کی کمی یا پھر سبزہ کم ہو گیا ہو، اور پھر وافر غذا نہ ہونے کی وجہ سے ڈائنوسارز ختم ہو گئے ہوں۔ دوسری طرف کچھ سائنسدان موسمی تبدیلی کو بھی ڈائنوسارز کی موت کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ کچھ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس دور میں کوئی وبائی بیماری پھیل گئی ہو جس نے کرۂ ارض پر ان بڑے بڑے جانوروں کو ختم کر دیا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ڈائنوسارز انڈے دے کر بے پرواہ ہو جایا کرتے تھے اور دوسرے چھوٹے میملز ان کے انڈوں کو اپنی خوراک بنا لیتے تھے، اور یوں ان کی نسل آہستہ آہستہ ختم ہو گئی اور آخر کار ناپید ہو گئے۔ حالیہ ریسرچ کے مطابق گوشت خور ڈائنوسارز جسے تھیروپوڈز کہتے ہیں، ان سے اڑنے والے پرندے ایوالو ہوئے۔ ہر تباہی ایک نئے جہاں کو جنم دیتی ہے اور ہر نیا جہاں اپنے اندر تباہی کا ایک بیج ضرور رکھتا ہے۔ یہ کائنات کی فطرت ہے۔